بلوچستان میں مانگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر دہشت گرد حملے کے بعد پاک فوج ایف سی اور بلوچستان پولیس کا آپریشن شعبان جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 13 خارجی دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ آپریشن شعبان میں جہنم واصل ہونے والوں کی مجموعی تعداد 39 ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ آج صبح خزدار کے علاقے میں دہشت گردوں کا پولیس اسٹیشن پر حملہ بھی پسپا کر دیا گیا۔ پاک فوج اور ایف سی کی کارروائی میں 8 دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ 5 سے 6 مزید دہشت گردوں کے ہیلی کاپٹر آپریشنز میں مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن شعبان کے دوران دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں فتنہ الخوارج کے خلاف گھیرا مزید تنگ کیا گیا ہے۔ 5 جولائی سے آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 75 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آپریشن شعبان کی کامیابی پر سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فتنہ الخوارج کے خلاف گرینڈ آپریشن میں اب تک 75 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ خزدار میں پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرنے پر وہ پاک فوج اور ایف سی کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز اور قوم کے پختہ عزم میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ بلوچستان کا امن و امان سبوتاژ کرنے کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ پوری قوم اپنی بہادر افواج اور پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کوئٹہ شہر کے قریب ہنہ اڑک میں 5 جولائی کو دہشت گرد حملے میں جاں بحق 5 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس کے بعد 5 جاں بحق افراد کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں جاں بحق افراد کے لواحقین اور علاقے کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 5 جولائی کو ببری میں مسلح افراد کے حملے میں 5 شہری جاں بحق 9 زخمی ہوئے تھے۔ واقعے کے بعد جاں بحق افراد کے لواحقین نے ایئرپورٹ روڈ پر دھرنا دیا تھا۔ گزشتہ رات وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے دھرنے کے شرکاء سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد مظاہرین نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سرفراز بگٹی کا دھرنے کے شرکاء سے کہنا تھا کہ عوام کے وہ شانہ بشانہ ہیں اور رہیں گے، ان سے کوئی غلطی ہوگی تو ہم اسے تسلیم کریں گے۔ جو وعدے انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ کیے ہیں وہ ان پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ شہداء کے ورثاء کو مالی امداد، نوکری اور بچوں کو تعلیم دی جائے گی۔ زیارت میں دہشت گردی کے واقعے میں جاں بحق پولیس اہلکاروں کے لواحقین کا دھرنا جاری ہے۔ لواحقین نے کوئٹہ میں کوئلہ پھاٹک کے قریب 8 میتوں کے ساتھ دھرنا دیا ہوا ہے۔ لواحقین کا مطالبہ ہے کہ زیارت میں دہشت گردی کے واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ زیارت کے علاقے مانگی ڈیم میں 7 جولائی کو حملے میں 2 ایس ایچ او سمیت 9 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ دہشت گردوں نے 21 دیگر پولیس اہلکاروں کو اغوا کے بعد شہید کر دیا تھا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اراکین کا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ خرم نواز کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے نبیل گبول کا کہنا تھا کہ کمیٹی کا وفد اسلام آباد سے نکل کر خود کوئٹہ جائے اور زمینی حقائق کا جائزہ لے۔ بلوچستان صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ اور ان ہاؤس میٹنگ بلائی جائے۔ امن و امان قائم کرنے والے اداروں کے ساتھ ہنگامی مشترکہ اجلاس بلایا جائے۔ چودھری نصیر عباس نے کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے۔ اے پی سی میں پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کیا جائے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے حالات پر سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز کے ساتھ سیاسی حل بھی ضروری ہے۔ بلوچستان میں صرف پیرا ملٹری آپریشنز اور طاقت کا استعمال کافی نہیں، صوبوں کا کردار اہم ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کو بھی امن و امان کی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ کمیٹی کا اسلام آباد کے بجائے کوئٹہ جا کر بریفنگ لینے کا فیصلہ درست ہے۔ کوئٹہ میں تمام سٹیک ہولڈرز اور سیکیورٹی حکام کو بلا کر تفصیلی ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ جیو نیوز کی جانب سے نشر کی گئی ڈاکیومنٹری سفر عشق میں علامتی اور بغیر چہرے کے ایک مختصر بصری عکاسی دکھائی گئی، جو نہ صرف ہماری ادارتی پالیسی بلکہ ہمارے ایمان، عقیدے اور دینی جذبات کے بھی سراسر خلاف تھی۔ اس غلطی پر ادارے کی جانب سے فوری معذرت کی گئی، اسے مستقل نشر کیا گیا اور ذمہ داران کے خلاف فوری ایکشن لیا گیا۔ اس معاملے پر پاکستان کے جیت علماء کرام نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان علامہ ابتسام الہی ظہیر نے کہا ہے کہ کسی بھی نشریاتی ادارے، اینکر یا پوڈ کاسٹر کی جانب سے کسی پروگرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے خاکے یا چہرے اور بغیر چہرے کے تصویر پیش کرنا، خواہ
نیت توہین کی نہ ہو ناقابل قبول اور ناجائز ہے اور انتہائی قابل مذمت اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والا عمل ہے۔ تاہم اگر متعلقہ نشریاتی ادارہ، اینکر یا پوڈ کاسٹر واضح طور پر اس امر کی وضاحت کرے کہ یہ واقعہ نادانستہ اور غیر ارادی طور پر پیش آیا، اس پر غیر مشروط معذرت کرے، ذمہ دار افراد کے خلاف مؤثر تعدیبی کارروائی کرے اور یہ یقین دہانی کرائے کہ آئندہ اس نوعیت کی کوتاہی نہیں ہوگی، تو اصلاح، احتیاط اور آئندہ کے عملی اقدامات کی بنیاد پر اسے ایک موقع دیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس کے بعد بھی متعلقہ ادارے، اینکر اور پوڈ کاسٹر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی ادارتی نگرانی، جانچ کے نظام اور ذمہ داری کے معیار کو مزید مؤثر بنائے تاکہ مستقبل میں اس نوعیت کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ مولانا کوکب نورانی اکاڑوی نے کہا ہے کہ جیو ٹی وی سے نادانستہ، غیر ارادی طور پر ایسا بصری مواد نشر ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ ایک سچا مسلمان اسلامی تعلیمات کا پابند ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کا قول و فعل شریعت و سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ کے آخری اور سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اور کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر اور برتر ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی ذات سے وابستہ ہر چیز، ان کی ازواج، ان کے اصحاب، ان کی اولاد، ان کے اہل بیت، ہم سب کے لیے بہت محترم۔ ان کی محبت ہمارے ایمان کی جان اور ان کی تعظیم ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ ہم آزادی اظہار کے نہیں، پابندی افکار کے عامل ہے۔ کوئی ایسی بات جو کسی طرح بے ادبی، گستاخی، توہین کے زمرے میں آتی ہو، وہ مسلمان کو کسی طرح بھی گوارا نہیں۔ جیو ٹیلی ویژن سے ایک پروگرام میں ایک بصری مواد نشر ہو گیا۔ ایسا مواد جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کبھی سوچا نہیں تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا ہوگا، مگر نادانستہ طور پر، غیر ارادی طور پر ہو گیا۔ ادارے نے از خود نوٹس لیا، فوری طور پر تمام مواد کو ڈیلیٹ کیا، مٹایا، معذرت کی، غیر مشروط توبہ کی، شائع کی اور واضح کیا کہ سچے مسلمانوں کی طرح وہ بھی کسی طرح کسی ایسی بات میں ملوث یا شامل نہیں ہونا چاہتے جو کسی طرح ناروا ہو، ناجائز ہو، ناگوار ہو اور لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے یا دینی تعلیمات سے ٹکرائے۔ فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے وہ افراد جو ملوث تھے ان کو نکالا، تادیبی کارروائی کی، آئندہ کے لیے سخت تدابیر اور انتظامی کارروائی کی۔ آج بھی اخبار میں غیر مشروط طور پر واضح توبہ کی۔ پیمرا نے نوٹس لیا تھا، بہت اچھا کیا، لینا چاہیے تھا۔ جیو نے معذرت کی، توبہ کی، بہت اچھی بات ہے کہ وہ توبہ کی طرف گئے اور انہوں نے توبہ کا اعلان کیا۔ اللہ کرے کہ وہ اپنی اس توبہ پر قائم رہیں اور ان کے ادارے سے کبھی ایسی کوئی حرکت نہ ہو۔
मगर ये भी कि पैमरा इर्द गिर्द भी नज़र रखे कि जहाँ कहीं और ऐसा हो रहा है उस पर भी फौरी कार्रवाई करे। मारूफ और मुक़्तदर आलिम दीन मुहतमिम मरकज़ उलूमुल कुरान क्लिफ्टन कराची मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी ने अपने बयान में कहा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबाए किराम, उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की किसी भी नौइयत की तस्वीरी या बसरी अक्कासी, खा उसका मकसद ताज़ीम, अक़ीदत या हुस्न नीयत ही क्यों ना हो, शरन जायज़ नहीं और इससे मुकम्मल इज्तनाब ज़रूरी है, क्योंकि ये दीनी हसासियत, तक़दीस मुक़द्दसात और सद्द ज़राए के उसूल के मुनाफ़ी है। जियो न्यूज़ पर नश्र होने वाले एक दस्तावेज़ी प्रोग्राम में ऐसे मनाजिर शामिल किए गए जिनमें ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों हज़रात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की अलामती बसरी अक्कासी की गई, जो जमहूर अहले इल्म और अकाबिर उलमा के नज़दीक शरअन और दीनी एतबार से हरगिज़ जायज़ न थी। अलबत्ता ये हकीकत भी सामने है कि इदारे ने इस मामले का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका मवाद को तमाम प्लेटफॉर्म से हटा दिया, अपनी गलती का एतराफ़ किया, माजरत की, ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इस्लाही इक़दामात का ऐलान किया। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर किसी फ़र्द या इदारे से लग़्ज़िश सरज़द हो जाए, फिर वो अपनी गलती का एतराफ़ करे, उसकी इस्लाह और तलाफ़ी के लिए अमली इक़दामात करे, तो उसकी माजरत को कबूल करना भी इस्लामी अखलाक का तकाज़ा है। साथ ही ये हकीकत हमेशा पेश नज़र रहनी चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताज़ीम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, एहतराम सहाबाए किराम, उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हर मुसलमान के ईमान का लाज़मी तकाज़ा है और इन मुक़द्दस मामलात में कामिल एहतियात और इंतहाई एहतराम को हर हाल में मुक़द्दम रखा जाना चाहिए। इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि ऐसे हसास मामलात को सियासी मफादात, इदारा जाती रकाबतों या गिरोही कशमकश का ज़रिया ना बनाया जाए, बल्कि अदल, हिकमत, दियानत और इस्लामी अखलाक की रोशनी में इस्लाह, एहतसाब और इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ रखा जाए। जियो के मालिकान और इंतज़ामिया का अपनी कोताही पर माजरत और तौबा करना काबिल तहसीन अमल है। अल्लाह को तौबा करने वाले पसंद हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें तौबा पर इस्तकामत अता फरमाए और आइंदा हर किस्म की लग़्ज़िश और ख़ता से महफूज रखे। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि जियो न्यूज़ पर नश्र होने वाले एक दस्तावेज़ी प्रोग्राम में ऐसे मनाजिर शामिल किए गए जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों हज़रात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की अलामती बसरी अक्कासी की गई, जो जमहूर अहले इल्म और अकाबिर उलमा के नज़दीक शरअन और दीनी एतबार से हरगिज़ जायज़ न थी। ताहम यह हकीकत भी सामने है कि इदारे ने बिला ताख़ीर इस मामले का नोटिस लिया, मुतल्लिका मवाद को तमाम प्लेटफॉर्म से हटा दिया, अपनी गलती का एतराफ़ किया, माजरत की, ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इस्लाही इक़दामात का ऐलान किया। खुशाइंद बात यह है कि आज एक मरतबा फिर बाकायदा बज़रिया इश्तिहारात जियो के मालिकान की तरफ से अपनी इंतज़ामी कमज़ोरी का एतराफ़ किया गया और अल्लाह के हुज़ूर तौबा व इस्तग़फ़ार की गई है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर किसी फ़र्द या इदारे से ऐसी गलती सरज़द हो जाए जो काबिल मुआफ़ी हो, फिर वो अपनी गलती का एतराफ़ करे, उसकी इस्लाह और तलाफ़ी के लिए अमली इक़दामात भी करे और अपनी नदामत के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार करे, तो उसकी माज़रत को कबूल करना भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक लाज़िम है। साथ ही ये हकीकत हमेशा पेश नज़र रहनी चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताज़ीम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, एहतराम सहाबाए किराम, उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हर मुसलमान के ईमान का लाज़मी तकाज़ा है और इन मुक़द्दस मामलात में कामिल एहतियात और इंतहाई एहतराम को हर हाल में मुक़द्दम रखा जाना चाहिए। इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि ऐसे हसास मामलात को सियासी मफादात, इदारा जाती रकाबतों या गिरोही कशमकश का ज़रिया ना बनाया जाए, बल्कि अदल, हिकमत, दियानत और इस्लामी अखलाक की रोशनी में इस्लाह, एहतसाब और इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ रखा जाए। जियो के मालिकान और इंतज़ामिया का अपनी कोताही पर माजरत और तौबा करना काबिल तहसीन अमल है। हम इसकी तहसीन करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम इनकी माजरत और तौबा को कबूल फरमाए।
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے سابق اراکین اسمبلی کو بلو پاسپورٹ دینے کا بل منظور کر لیا۔ بل کے مطابق سابق اراکین پارلیمنٹ کو مفت آفیشیل بلو پاسپورٹ کا حقدار بنایا جائے گا۔ سابق ارکان پارلیمنٹ کے شریک حیات مفت بلو پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ 28 سال سے کم عمر کے زیر کفالت بچے بھی مفت بلو پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ ریٹائرڈ وفاقی سیکرٹریز اور ان کی فیملیز کو یہ سہولت پہلے سے حاصل ہے۔ سابق اراکین پارلیمنٹ کو بھی ریٹائرڈ وفاقی سیکرٹریز کے مساوی لایا جائے۔ اور نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے وفد نے کوٹ لکھپت جیل میں پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے وفد میں محمود مولوی، عمران اسماعیل اور فواد چودھری شامل تھے۔ ملاقات میں ملک کو درپیش سیاسی اور معاشی بحران پر گفتگو کی گئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اسیر رہنماؤں نے کمیٹی کی تجویز کردہ حل کی مکمل حمایت کی ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اراکین کے مطابق اسیر رہنماؤں نے کہا کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ وفد نے کہا کہ کمیٹی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے معاملات کے حل کی کوششوں میں تعاون کریں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ پاکستان پرامن ملک ہے اور یہاں سرمایہ کاری کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ گورنر پنجاب سے پرتگال کے سفیر نے لاہور میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان اور پرتگال کے درمیان اچھے تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ہائر ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرام ہونے چاہیے۔ پرتگال کے سفیر کا کہنا تھا کہ پرتگال پاکستان میں بزنس سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔